بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم پہلے ہی ایپیسوڈ سے یہ جان چکے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے پیغمبر، بہت سارے رسول آئے ہیں، لیکن تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کا دین اسلام ہی تھا۔ ان کے دستور و طریقے، ان کی شریعتیں تھوڑی مختلف تھیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر پیغمبر، ہر نبی کے لیے ہم نے دستور اور طریقہ، سبیل و سنت الگ الگ بنایا تھا، ان کی شریعتیں الگ بنائی تھیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی جو شریعت ہے، یعنی جو دین محمدی ہے، اس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے تمام شریعتوں کی خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر کے رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کی شریعتیں رہی ہیں، اس میں خوبیاں ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں اور ایک پیغمبر لے کر آئے تھے۔ ان ساری خوبیوں کو دین محمدی میں، شریعت محمدی کے اندر جمع کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ مزید اس میں خوبیاں اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہیں۔ یعنی دین محمدی خوبیوں سے بھرا ہوا دین ہے۔ اس شریعت میں تمام تر خوبیاں جمع ہیں، تمام تر حق جمع ہیں۔ جو پہلی شریعتوں میں خوبیاں اور حق تھے، وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، آپ کے دین میں جمع کر دی گئی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ پہلے کی نبیوں کی شریعت میں جو خوبیاں تھیں وہ بھی، اور مزید خوبیاں اس میں کیوں ڈالی گئی ہیں؟ تو اس کے جواب میں دو بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں۔ پہلے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خاص بنیادی دو فرق ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے، وہ تمام نبی کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص علاقے کے نبی ہوتے تھے، جبکہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت عالمگیر رسالت تھی۔ عالمی پیمانے پر آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، نہ تو زمانے سے حد کی گئی اور نہ ہی مکان سے حد کیا گیا، یعنی وہ کسی خاص ایریے کے، کسی خاص دور کے، کسی خاص علاقے کے نہیں تھے، بلکہ سارے دنیا کے رسول بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کو جو کتاب عطا کی گئی، جس طرح سے دیگر نبیوں کو دی گئی، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے عالمی کتاب بنایا، جیسے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اپنے بندے پہ نازل فرمایا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ یعنی کہ آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے، وہ کتاب بھی عالمی کتاب ہے، اور آپ کی رسالت بھی عالمی رسالت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے کے جو نبی ہوتے تھے، پہلے کی جو شریعتیں ہوتی تھیں، وہ ایک خاص ٹائم سے لیمیٹڈ تھیں، ایک خاص دور سے تھیں، اب وہاں ختم ہو جاتی تھی، اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا۔ لیکن جب آپ کو بھیجا گیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو آپ کے بعد کوئی باؤنڈیشن نہیں رکھا گیا کہ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت یہاں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت کو سرمدی بنایا گیا، ہمیشہ کے لیے بنایا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں اترے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنے دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے، وہیں پر تمام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کہا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی بنایا گیا، سلسلہ نبوت کو یہیں پر ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ یہ دونوں باتیں اس بات کی تقاضا کر رہی تھیں اور ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہونی چاہیے جو ساری دنیا قبول کر سکے، ساری دنیا کے لیے قابل عمل ہو سکے۔ اس لیے اس شریعت کے اندر گزشتہ تمام آسمانی شریعتوں اور تمام نبیوں، تمام کتابوں کی جو بھی خوبیاں تھیں وہ جمع کر دی گئیں، اور مزید خوبیوں سے اسے مزین کر دیا گیا۔ یہ ہماری شریعت کی، ہمارے اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج بہت سارے لوگ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں، بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں غلط معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے سے لے کر بدظن ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر سماچار سناتے کئی لوگ کہہ جاتے ہیں اسلام کٹرواد کی تعلیم دیتا ہے، کٹر پنتھی وغیرہ وغیرہ جیسے القاب سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نوازا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو کشادہ دلی اور کشادہ ظرفی ہے، شاید دنیا کے کسی اور دین میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے ارکان ایمان پر آپ غور کر لیجئے۔
ارکان ایمان 6 ہیں، ان میں سے 2 رکن ہیں الایمان بالرسل والایمان بالکتب، یعنی تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں، تمام میسنجرز پر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان سب پر ایمان لانا اسلام کے اندر ضروری ہے، اور تمام وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے نبیوں پر اتاری گئی ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی کی گئی تو وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ کفر کر جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے صرف کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لاؤ، بلکہ ایک مسلمان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب، اسماعیل، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اللہ کی جانب سے، تمام رسولوں کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح وہ تمام رسول جو کتابیں لے کر آئے ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جبکہ آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کو دیکھ لیجئے، دوسرے دھرموں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے ہی پیغمبر کو، اپنے ہی پیشوا کو مانتا ہے اور دوسرے کا انکار کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہودیوں کو لیجئے، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، دونوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی کرسچین کو، عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، یہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن یہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور ایسے ہی دیگر مذاہب پر آپ سرچ کر لیجئے، وہ اپنے علاوہ دوسرے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف اسلام کے اندر ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے، اور ان پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے پہلے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان پر ایمان لائیے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، سب پر ایمان لائیے۔ صرف رسولوں پر نہیں، ان کے اوپر جو کتابیں اللہ کی طرف سے اتاری گئیں، جو بھیجی گئیں، ان کتابوں پر بھی ایمان لائیے۔ اس لیے ایک مسلمان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی انجیل، تورات اور زبور جو دیگر انبیاء پر نازل ہوئی تھی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ واضح چیز ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کو پڑھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 135 اور 136 میں، تو اللہ رب العالمین نے کٹر پنتھ کون ہے وہ واضح فرمایا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ دونوں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں اگر تمہیں ہدایت یافتہ بننا ہے تو تم یہودی بن جاؤ، اور کرسچن کہتے ہیں تمہیں اگر ہدایت یافتہ بننا ہے، جنتی بننا ہے تو تم عیسائی بن جاؤ، کرسچن بن جاؤ۔ دونوں اپنی اپنی دعوت دیتے ہیں اور ایک دوسرے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے مسلمانوں آپ ان سے کہیے، آپ ان لوگوں سے کہیے نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہی سچی ملت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سچے اللہ کے پیغمبر تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ تو جو شرک نہیں کرتا ہے وہی سچائی کے راستے پر ہے، جبکہ آج کے کرسچین، آج کے یہودی، یہ لوگ شرک کرنے لگے ہیں اور کھلم کھلا اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادات کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ اللہ فرما رہا اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین پر، اور اسی اللہ کا حکم ہے کہ ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید نازل کیا گیا، اور ان سب پر ایمان لاؤ جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق اور اولاد یعقوب پر نازل کیا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اس پر بھی ایمان لاؤ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی اس پر بھی ایمان لاؤ، جو تمام نبیوں کو دیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم نبیوں اور رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں، ہم ان میں تفریق روا نہیں رکھتے ہیں کہ ہاں اس پر ایمان لائیں گے، اس نبی پر نہیں ایمان لائیں گے، جیسے کہ یہود و نصارہ اور دنیا کے دیگر مذہب کے ماننے والے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یعنی مسلمانوں کو کیوں یہ تاکید کیا ہے اور ارکان ایمان میں کیوں داخل کیا گیا ہے کہ آپ دیگر نبیوں پر اور دیگر کتابوں پر بھی ایمان لائیں؟ قرآن کریم ہی میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ آپ خصوصاً سورۃ الشعراء پڑھیں گے، آیت نمبر 105، 130، 141، 160، 176، ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے
کچھ وضاحت سے بیان فرمایا. فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین. یہ 5 جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا، قوم ثمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اصحاب ایکہ یعنی حضرت شعیب کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. آپ ذرا سوچیں، نوح علیہ السلام جب نبی بنا کر آئے تو ان کے ساتھ کوئی اور پیغمبر تو نہیں تھا، ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. لیکن اللہ کیا فرما رہا؟ اللہ فرما رہا پیغمبروں کو جھٹلایا. یعنی اللہ ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سارے رسولوں کو میں نے بھیجا، ساری کتابیں میں نے نازل فرمائی. اب اگر کوئی اپنی مرضی سے ایک رسول کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانا. ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کے مترادف ہے، تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے. لہٰذا کسی ایک رسول پر اور کسی ایک آسمانی کتاب کو انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پکا کافر کہتا ہے. قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 150 151 اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ بے شک جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈال دیں، اور تفریق ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ کچھ پیغمبروں کو ہم مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اور کچھ کا ہم انکار کر دیں گے. یہی ہے انبیاء میں تفریق کرنا. فرمایا اللہ رب العالمین وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کا راستہ نکال لے. یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز رسوا کن عذاب اور سزا تیار کر رکھی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اپنی کتاب قرآن پر ایمان لاؤ، اور اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں تمام پر ایمان لاؤ، جتنے اللہ رب العالمین کے رسول و پیغمبر ہیں تمام پر ایمان لاؤ. تب ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا ہے. محترم ناظرین کرام، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، قرآن مجید کے ساتھ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، تو پھر عمل کس پہ کرنا ہے؟ صرف دین محمدی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، قرآن پر، یا پھر بقیہ تمام انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے اور تمام انبیاء پر اتاری گئی کتابوں پر؟ تو اسی کا جواب بتانے کے لیے میں نے ایپیسوڈ ریکارڈ کیا ہے. جواب یہ ہے کہ ہم عمل صرف دین محمدی پر کریں گے، یعنی اسی شریعت پر عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے قرآن مجید پر اور آپ کے بتائے گئے طریقے پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دی. اس لیے کہ گزشتہ تمام نبیوں کی جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں آپ کے دین میں ڈال دی گئیں. گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں جو حق تھا وہ حق آپ کے اوپر اتاری گئی کتاب قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا ہے، اور مزید اس میں خوبیاں ڈالی گئی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، سچ میں جو آسمان کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو میری طرف سے اتارا گیا ہے. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور سب سے بڑی اس کی خوبی، اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے تمام شریعتوں کو، تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دے رہی ہے. یہ حاکم ہے اس پر، یہ سب کے لیے امین ہے، اور اس کے آ جانے کے بعد بقیہ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں پر یا تمام نبیوں کے طور طریقوں پر، شریعتوں پر عمل نہیں ہوگا. کیوں نہیں عمل ہوگا؟ پہلی وجہ میں نے بتایا کیونکہ یہ قرآن مہیمن ہے، ان پر رقیب ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، سب پر حاکم ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں یا نبیوں کی جو شریعتیں ہیں اس میں تحریف، تبدیلی، تغیر اور چینجنگ واقع ہو چکی ہے.
اس میں بدل دیا گیا ہے، لوگوں نے اس میں خرد برد کر ڈالا ہے، اللہ کی بات کے ساتھ ساتھ اپنی باتیں اس میں جمع کر ڈالی ہیں۔ اس بات کی خبر قرآن کریم نے ہم کو دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 78 اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کیا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے جو اپنے نبیوں کے اوپر اتاری گئی کتاب کو سنتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اسے بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس میں تحریف کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر وہ جھوٹ اللہ کے نام پر بولتے ہیں، تو وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ ایسی تحریف کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے اور پھر اس کے بعد دنیا کو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ان تمام کتابوں میں تحریف اور تبدیلی، چینجنگ واقع ہو چکی ہے، لہٰذا وہ عمل کے قابل اب نہیں رہی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ صرف قرآن قابل عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قابل عمل ہیں، بقیہ تمام شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تمام کی تمام منسوخ ہو چکی ہیں، اب وہ عمل کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے پاس آ چکا ہے، ہمارے پاس شریعت محمدی آ چکی ہے۔ اسی لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث جب سنتے ہوں گے تو شاید اس وقت آپ کو اچنبھا لگتا ہوگا کہ ایسا کیوں کہا گیا، لیکن شاید اب وہ حدیث آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 153، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے، امت دعوت میں سے، یعنی یہودیوں، نصرانیوں، دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا ہے، انہیں جان لیتا ہے کہ آپ پیغمبر بن کر آ چکے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی دھرم کا ماننے والا اگر جان لیتا ہے، معرفت حاصل کر لیتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں تسلیم کرتا ہے، اسلام کو نہیں قبول کرتا ہے، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت بیان اور اتنی تاکید کے ساتھ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کیونکہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ گزشتہ شریعتوں کے مخالف تو نہیں ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں تھیں حقیقت میں جو اللہ کی طرف سے تھا وہ ساری خوبیاں آپ کی شریعت میں موجود ہیں، تو پھر انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں مزید خوبیاں جمع کی گئی ہیں، لہٰذا انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو سراسر وہ اللہ رب العالمین کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے سارے رسولوں کو بھیجا، اللہ ہی نے ساری آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی شخص ایک کو مانے اور بقیہ کو چھوڑ دے، ایک کو مانے اور بقیہ کا انکار کر دے، ایک نبی کو مانے 10 کو نہ مانے، 10 کو مانے ایک کا انکار کر دے، کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، لہٰذا وہ شخص جہنم کا حقدار ہے۔ بہرحال یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کا دل بڑا کشادہ ہے، تمام گزشتہ نبیوں پر ایمان لانے کی تعلیم دیتا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا واجب فرض ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے دور میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ان کی دھارمک کتاب ہے اس میں جو چیزیں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے، نہیں، بلکہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حقیقت میں نازل ہوا تھا اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ آج تو ان لوگوں نے بدل ڈالی ہے، آج محرف ہے، تبدیل ہو چکی ہے، چینج ہو چکی ہے کتابیں، تو اس میں جو آج یہ بیان کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر نہیں ایمان لانا ہے، وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا ان تمام چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور یہ اسلام کی کشادہ دلی ہے۔ اسلام حقیقت میں بڑا کشادہ دل ہے، بڑا وسعت والا دین ہے، یہ کٹر پنتھ کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آپ جڑے رہیں انشاءاللہ، دھیرے دھیرے یہ باتیں آپ کو اور وضاحت کے ساتھ پتہ چلیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم جس طریقے سے تو نے دین محمدی کو خوبیوں سے اور وشیشتاؤں سے، تمام محاسن سے بھرپور مزین بنایا ہے، اس کے ماننے والوں کو بھی اللہ خوبیوں سے نواز دے۔ الہ العالمین صحیح طریقے سے انہیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، انہیں ہر قسم کی فسادات فتنوں سے دور رکھ، محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔